السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو اندر ڈیفینس اپڈیٹ ویئرز. اس ویڈیو میں ترکی سمیت دیگر ممالک سے متعلق بین الاقوامی دفاعی خبروں پر بات کریں گے، جبکہ ترکی پر حالیہ امریکی پابندیوں کو لے کر پاکستان کی ملجم کاربٹ کے حوالے سے وضاحت بھی اس ویڈیو میں شامل ہے. سو لیٹس سٹارٹ. ویئرز ترک ایروسپیس انڈسٹریز یعنی TAI نے ترک نیول فورسز کو پہلا ATR اینٹی سب مرین وارفیئر میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ڈیلیور کر دیا ہے. ترکی نے اٹالین کمپنی لیونارڈو کے ساتھ ٹوٹل 8 ATR 72-600 طیاروں کا معاہدہ 2013 میں طے پایا تھا. ان میں سے 2 طیاروں کو میری ٹائم یوٹیلیٹی مقاصد اور 6 طیاروں کو میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے لیے استعمال کیا جانا تھا، جبکہ ان ایئر کرافٹس کو میری ٹائم اور اینٹی سبمرین رول میں کنورژن کے لیے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کو اٹالین اے لینیا ایرمیچی کمپنی کا تعاون حاصل تھا. ایگریمنٹ کے تحت ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ان تمام ایئر کرافٹس پر متعلقہ سسٹمز ترکی میں ہی نصب کرنے تھے. دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروجیکٹ کے تحت مندرجہ ذیل سسٹمز ان ایئر کرافٹس پر نصب کیے گئے ہیں. اس میں ایک الیکٹرو آپٹیکل سینسرز، دوسرا سرچ ریڈار، تیسرا الیکٹرانک سپورٹ میئر سسٹم، جبکہ انٹیگریٹڈ سیلف پروٹیکشن سسٹم جس میں شاف اور فلیئر ڈسپینسر، ریڈار وارننگ ریسیور، میزائل وارننگ ریسیور اور لیزر وارننگ سسٹم شامل ہیں. اسی طرح سے اینٹی سب مرین مقاصد کے لیے فیوزلاج کی سائڈ پر 2 ہارڈ پوائنٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں. یاد رہے کہ میری ٹائم پیٹرولنگ اور اینٹی سب مرین مقاصد کے لیے ان موڈیفائڈ ATR طیاروں کی رینج 1500 کلومیٹر سے زائد، جبکہ سپیڈ 510 کلومیٹر پر آر ہے. یہ طیارے 11 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں. جنوبی کوریا اپنی نیوی کی اینٹی سب مرین صلاحیتوں کو بڑھانے کی غرض سے امریکہ سے سیکورسکی کمپنی کے تیار کردہ 12 سی ہاک MH-60 ہیلی کاپٹرز خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. کورین حکام کے مطابق اس $878 ملین کی متوقع ڈیل پر دستخط عنقریب کر دیے جائیں گے، جبکہ حکام کا کہنا تھا کہ ان ہیلی کاپٹرز کی شمولیت سے کورین نیوی کو دشمن کی سب مرینز اور سرفیس ویسلز کو شناخت اور نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. کورین ڈیفنس ایکوزیشن ایجنسی کے حکام کے مطابق ان 12 ہیلی کاپٹرز کی مرحلہ وار ڈیلیوریز 2025 تک مکمل ہونے کے امکانات ہیں. یاد رہے کہ 19.7 میٹر لمبے اس ہیلی کاپٹر کی سپیڈ 267 کلومیٹر پر آر ہے، جبکہ اس کی رینج 834 کلومیٹر ہے. اس پر 3 MK-46 یا MK-50 ٹارپیڈوز بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ایکسٹرنل سٹیشنز پر AGM-119 پینگوئن میزائل یا پھر AGM ہیل فائر میزائل بھی کیری کیا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ ان ہیلی کاپٹرز کو اینٹی سب مرین، سرچ اینڈ ریسکیو کے علاوہ میڈیکل ایویکویشن کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. امریکہ نے اٹلی کو 2 گلف سٹریم G550 کے ساتھ ایئر بورن انٹیلیجنس سرویلنس سسٹم، ریکانیسنس اور الیکٹرانک وارفیئر مشن سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. $500 ملین کی ڈیل کے تحت ان 2 ایئر کرافٹ اور پہلے بیان کیے گئے سسٹمز کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ ایکوپمنٹ، 4 ملٹی فنکشنل انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم، جوائنٹ ٹیکٹیکل ریڈیو سسٹم اور 3 GPS سیکیورٹی ڈیوائسز کے علاوہ 4 ریو کمیونیکیشن انٹیلیجنس سسٹم بھی شامل ہیں. اسی طرح سے اس ڈیل کے تحت ان تمام سسٹمز کی تنصیب کے علاوہ ان ایئر کرافٹس پر میزائل وارننگ سینسرز، کاؤنٹر میئر ڈسپینسر، الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سسٹم بھی نصب کیے جائیں گے. ان ایئر کرافٹس میں آسپرے ایسا ریڈار، دوست اور دشمن کی شناخت کرنے والا سسٹم اور ایئر کرافٹ موڈیفیکیشن، انٹیگریشن اور گراؤنڈ سسٹمز کے علاوہ کریو کی ٹریننگ بھی اس $500 ملین کی ڈیل کا حصہ ہیں. حکام کے مطابق امریکی کمپنی L3 ہیرس اس پروجیکٹ کا مین کانٹریکٹر ہے، جبکہ یہ متوقع سیل اٹلی کی ایئر بورن انٹیلیجنس، سرویلنس، ریکانیسنس اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت کو ماڈرنائز کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، جبکہ اس کی انڈکشن سے اٹالین ایئر فورس اور US ایئر فورس میں انٹر آپریٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا. ترک ایئر ڈیفنس یونٹس نے حصار ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایک ایڈوانس ورژن
جس کو حصار A+ کا نام دیا گیا ہے، اس کو فائنل ٹیسٹ میں کلیئر قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب یہ ترک فوج میں باقاعدہ انڈکٹ کیے جانے کے لیے ریڈی ہے۔ ترک کمپنی ایسلسان اور راکٹسان کے جوائنٹ کولیبریشن سے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے پہلے متعارف کروائے گئے حصار A کی رینج 15 کلومیٹر جبکہ حصار O کی رینج 25 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس سسٹم کو ٹریکڈ وہیکل پر ماؤنٹ کیا گیا ہے جبکہ اس وہیکل کی سپیڈ 65 کلومیٹر پر آور ہے۔ یہ سسٹم ڈے اینڈ نائٹ اور ہر طرح کے موسمی حالات میں کارآمد ہے۔ حالیہ حصار A+ کے بارے میں ابھی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں، تاہم عین ممکن ہے کہ A+ ورژن کی رینج اور دیگر صلاحیتیں پہلے سے موجود سسٹم سے بہتر ہوں گی۔ اگر ہم حصار A کی بات کریں تو یہ ایک ہائی موبلٹی اور مکمل طور پر خودکار ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی فائٹر سائز کے ایئر تھریٹس کو شناخت کرنے کی رینج 25 کلومیٹر جبکہ انگیج کرنے کی رینج 15 کلومیٹر بتائی گئی ہے، جبکہ اس سسٹم میں 4 ریڈی ٹو فائر میزائلز موجود ہوتے ہیں۔ ویورز، جہاں تک امریکہ کی جانب سے ترکی پر عائد حالیہ پابندیوں سے پاک ترک دفاعی معاہدوں اور ان ویپنز کی ڈیلیوریز میں تاخیر کا معاملہ ہے، تو اس پر آپ کو واضح کر دوں کہ گزشتہ ویڈیو میں ملجم کارویٹ کی ڈیلیوریز سے متعلق میرا خدشہ غلط ثابت ہوا اور تحقیق کرنے پر مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی ملجم کارویٹس میں استعمال ہونے والا امریکی انجن پاکستان براہ راست ماضی میں امریکہ سے خرید چکا ہے اور ان گیس ٹربائنز کو 2018 میں پاکستان کو ڈیلیور بھی کیا جا چکا ہے۔ تاہم T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے معاملے پر اب امریکی انجنز کے لائسنس کا معاملہ تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اب پاکستان یہ انجنز ڈائریکٹ بھی امریکہ سے نہیں خرید سکتا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔